اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری درس نمبر 23 میں ہے اور توحید میں شرک کی اقسام کے بعد یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور جو آج کے درس کا عنوان ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا اور شرک کے باطل پیمانے، شرک کے باطل پیمانے یعنی شرک کے باطل معیار۔ گفتگو دراصل اس موضوع کے اوپر ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک کے معیار وہی ہیں جو ان کے ذہن میں آتے ہیں، چاہے اس معیار کا قرآن سے اور عقل سے اور انبیاء کی سیرت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ان باطل پیمانوں میں سے دو پیمانے بڑے مشہور ہیں۔ ایک پیمانہ کیا ہے کہ اگر آپ ما تحت الاسباب کسی سے مدد مانگتے ہیں تو وہ توحید کہلاتی ہے، اور اگر آپ ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگیں گے تو وہ شرک کہلائے گا۔ اور دوسرا پیمانہ شرک کا یہ بنایا گیا کہ اگر آپ اس بندے سے اس کی زندگی میں مدد مانگتے ہیں تو یہ توحید کہلاتی ہے، اور اگر وہ بندہ فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، پھر آپ اس سے مدد مانگیں گے تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم انہی دو پیمانوں کے متعلق گفتگو کریں گے اور قرآنی دلائل سے اور عقلی دلائل سے پرکھیں گے کہ کیا یہ شرک کا معیار بنتا ہے یا شرک کا معیار نہیں بنتا۔ سب سے جو پہلا پیمانہ ہے، پہلا باطل پیمانہ، ما فوق الاسباب مدد شرک ہے، ما تحت الاسباب مدد توحید ہے۔ اشکال کیا ہے، اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہی کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں کہ مجھے پانی پلا دو، مجھے پیسے دے دو، میری ہیلپ کر دو، یہ چیز اٹھا دو، تو چونکہ یہ وہ والے اسباب ہیں کہ جو عادی ہیں، عام طور پہ ہر انسان کے بس کی بات ہوتی ہے، یہ مادی اسباب ہیں، یہ ظاہری اسباب ہیں، یہ وہ اسباب ہیں کہ جنہیں ما تحت الاسباب کہا جاتا ہے، کہ جو وہ کام ہے کہ جو اسباب کے تحت انسان کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کسی بندے سے ایسی مدد مانگ رہے ہیں کہ جو وہ کر سکتا ہے، اور عادی طور پہ لوگ وہ کرتے ہیں وہ مدد، اور وہ جو مدد کرنے کا اس کا طریقہ کار ہے وہ یہی اسباب ہیں جو عام طور پہ چل رہے ہیں، تو پھر تو یہ شرک کسی قسم کا نہیں ہوتا۔ اور اسی وجہ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، تو اس کا تعلق کیا ہے؟ وہی جو ظاہری اسباب ہیں ان کے تحت ہے۔ اور پھر اعتراض کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ظاہری اسباب سے ہٹ کے ایسی چیزوں کی مدد مانگیں گے کہ جو اس کے بس میں نہیں ہیں، مثلا آپ شفا مانگ لیتے ہیں، آپ جو ہے وہ رزق مانگ لیتے ہیں، کوئی ایسی چیز کہ جو ظاہری اسباب سے ہٹ کے ہوتی ہے، تو وہ شرک ہو جائے گا۔ یعنی اگر اسباب ظاہری کے تحت مدد مانگ رہے ہیں تو یہ توحید ہے، اور اسباب ظاہری سے ہٹ کے ایسے اسباب والی مدد مانگ رہے ہیں کہ جس میں غیبی اسباب شامل ہوتے ہیں، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے مختلف جملے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے غیبی اسباب اور جو ظاہری اسباب۔ ایک لفظ یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب۔ ما فوق الاسباب اس کو شرک کہہ دیا جاتا ہے، اور ما تحت الاسباب کو توحید کہہ دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس درس میں یہ سمجھیں گے کہ یہ جو پیمانہ بنایا گیا اس کی کیا حقیقت ہے، کہ ما تحت الاسباب کیا شرک نہیں ہوتا، اور ما فوق الاسباب کیا ہمیشہ شرک ہوتا ہے، یہ شرک کا کوئی اور معیار ہے۔ سب سے پہلے جو یہاں پہ درس میں ہے کہ علمی تجزیہ اور رد، اس کے اندر دو نکات بیان کیے گئے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ قدرت کی دو اقسام ہیں جو انسان کے پاس قدرت ہے، اور دونوں کی دونوں جو قدرت مخلوق کے پاس ہوتی ہے وہ اللہ کی ہی قدرت ہے، اس کی جو اصل ہے وہ اللہ ہے، کہ اللہ نے یہ قدرت عطا کی ہے۔ اب وہ اس میں سے سب سے پہلی کیا ہے؟ مادی قدرت آ جاتی ہے، یہ جو کسی کو قرضہ دینا، کسی کا سہارا بننا، کسی کو پانی پلا دینا، یہ مدد ہے، یہ مادی قدرت ہے۔ اور غیبی قدرت کیا ہے؟ کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بیمار کو شفا دیتے ہیں اور دوائی بھی نہیں دیتے، بغیر دوائی کے، بغیر آپریشن کے اس کی آنکھیں ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو یہ مادی اسباب نہیں ہیں، یہ ظاہری اسباب نہیں ہیں، یہ غیبی اسباب ہیں۔ تو یہ دونوں صورتوں میں جو قدرت ہے وہ اللہ کی عطا کرتا ہے، وہ اللہ کی دین ہے۔
اس میں مخلوق کے پاس، انسان کے پاس اپنی کوئی ذاتی قدرت نہیں ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں اگر تو انسان یہ کہتا ہے کہ جو غیبی قدرت ہے اور جو مادی قدرت ہے، یعنی ما تحت الاسباب اور فوق الاسباب، یہ دونوں کے دونوں اللہ کے عطا کردہ ہیں اور اللہ کے اذن سے ہی انسان ان کے اوپر قادر ہو رہا ہے، پھر تو یہ شرک نہیں ہے۔ اور اگر انہی دونوں میں وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کے عطا کردہ اگر ہیں بھی صحیح، تو اس میں اللہ کے اذن کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ کے ارادے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور انسان اس میں خود مختار ہو چکا ہے، کہ جو ہم تفویض کا معنی بیان آپ کے لیے کر چکے ہیں، تو پھر تو یہ شرک ہوگا۔ حتیٰ کہ کسی سے اگر پانی مانگا جائے تو پھر بھی یہ شرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پانی مانگنے والا یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ اس کے پاس جو قدرت ہے، جو طاقت ہے مجھے پانی پلانے کی یا مجھے قرضے کے طور پہ پیسے دینے کی، وہ اس کی اپنی طاقت ہے، اس میں اس کو اللہ کے اذن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ توحید افعالی کا انکار ہو جائے گا، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ جو ما تحت الاسباب ہے وہ بھی شرک ہو رہا ہے۔ تو بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو اصل معیار ہے وہ ما فوق الاسباب یا ما تحت الاسباب ہونا نہیں ہے۔ جو اصل معیار ہے وہ ظاہری اسباب اور جو غیبی اسباب ہیں وہ معیار نہیں ہے۔ اصل معیار کیا ہے؟ بے اذن اللہ معیار ہے۔ اصل معیار یہ ہے کہ کیا وہ ان اسباب کے اوپر قدرت اپنے مستقل جہت سے رکھتا ہے کہ اب اس کو اللہ کے اذن کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، اب وہ تفویض ہو چکی ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ جو قدرت آ چکی ہے، اس میں اللہ کا اختیار تک نہیں ہے، اللہ کا ارادہ تک نہیں ہے، اللہ کا اختیار ختم ہو چکا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو تو پھر تو چاہے ایک موبائل اٹھا کے کسی کو دینا ہو، قلم اٹھا کے کسی کو دینی ہو، پانی کا گلاس اٹھا کے کسی کو دینا ہو، تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ یہ ہے کہ یہ ساری اللہ کی عطا کردہ ہے اور انسان اللہ کا ہر دم محتاج رہتا ہے، اسے اللہ کے اذن کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر چاہے غیبی اسباب ہی کیوں نہ ہوں تو پھر بھی شرک نہیں ہوگا۔ جیسے آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ ان کی قمیض کو ان کے والد کی آنکھوں پہ رکھا جاتا ہے اور وہ قمیض سبب بنتی ہے کہ والد کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو قمیض کا سبب بننا ہے یہ غیبی سبب ہے، یہ ما فوق الاسباب ہے، ما تحت الاسباب تو اسے نہیں کہتے۔ یعنی قمیض سے کب کس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی ہیں، کوئی کیا یہ دوائی ہے، کیا کوئی یہ آپریشن ہے، علاج ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ما فوق الاسباب کی باتیں ہیں، یہ غیبی باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں تو آپ کہیں کہ مادی اسباب تو ایسے ہمارے پاس آج تک نہیں ہے، 2025 میں ہم بیٹھے ہیں، اس طرح کے مادی اسباب کوئی بھی نہیں پیدا ہوئے کہ مردہ کو زندہ کر دیا جائے۔ تو وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جن اسباب کے تحت انسان کی مدد کر رہے ہیں اور انسانوں کو زندہ کر رہے ہیں اور یا انسان کو جو ہے وہ شفا دے رہے ہیں، تو وہ بھی کوئی علاج وغیرہ تو نہیں کر رہے، کوئی آپریشن تو نہیں کر رہے، کوئی دوائی تو نہیں کھلا رہے۔ تو یہ بھی وہ جن اسباب کا سہارا لے رہے ہیں وہ بھی ما فوق الاسباب جسے کہتے ہیں یا غیبی اسباب جسے کہتے ہیں وہ ہیں۔ تو لہذا یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شرک کا معیار ما فوق اور ما تحت یہ نہیں ہے۔ شرک کا معیار ظاہری اور غیبی اسباب یہ نہیں ہے، بلکہ شرک کا معیار مستقل اگر مانا جائے، اللہ کے اذن اور اختیار کی نفی کر دی جائے تو یہ شرک ہو جائے گا، اور اگر اللہ کے اختیار کو باقی رکھا جائے، اللہ کے اذن کو باقی رکھا جائے تو یہ پھر شرک نہیں ہوگا بلکہ یہ توحید کہلائے گی۔ یہ پہلا نقطہ ہو گیا۔ اور دوسرا نقطہ ہم آپ کی خدمت میں یہ رکھنے جا رہے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسی چیزیں اور ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس کے اندر شفا تھی یا جس کے اندر کوئی بھی قدرت کا کام ہوا ہے، لیکن وہ مادی سبب نہیں تھا، وہ ظاہری سبب نہیں تھا، وہ ما تحت الاسباب نہیں تھا، وہ ما فوق الاسباب کی مثالیں ہیں۔ یعنی اللہ کی مخلوق ہے، وہ کسی کی مدد کر رہی ہے یا کسی کو مدد دے رہی ہے یا کوئی بھی وہ کام کر رہی ہے، اور اس کا جو فعل ہے وہ ما تحت الاسباب والا نہیں ہے بلکہ اس کا فعل ما فوق الاسباب والا ہے۔ تو پس اگر ما فوق الاسباب شرک ہوتا تو قرآن مجید یہ جو جتنے بھی ما فوق الاسباب کی مثالیں ہیں ان کو اچھی طریقے سے قرآن یاد نہ کرتا، ان کی قرآن جو ہے وہ مدح سرائی نہ کرتا، ان کی قرآن تائید نہ کرتا۔ تو قرآن کا ان افعال کی تائید کرنا جو ما فوق الاسباب ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے بے اذن اللہ کی مثالیں ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں قرآن مجید کی چند ایک مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پتھر پر مارا تو 12 چشمے جاری ہوئے، تو آپ کیا کہیں گے کہ کسی پتھر پہ ایک ڈنڈا مارنے سے کیا یہ مادی سبب ہے، اس سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں؟ آج کل کی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے۔
چشمے نکالنے کے لیے تو کتنی چٹانوں کو کھودنا پڑتا ہے، زمین کھودنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ چشمہ نکلتا ہے۔ فقط ڈنڈا مارنے سے چشمہ نکلا ہے، عصا مارنے سے چشمہ نکلا ہے، یہ کوئی ظاہری سبب نہیں ہے۔ تو یہ کون سا سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام اختیار کر رہے ہیں؟ ما فوق الاسباب۔ تو ما فوق الاسباب سبب کو استعمال کرنا، اس کو اختیار کرنا، کیا یہ شرک ہو جاتا ہے؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مشرک کیوں نہیں ہو گئے کہ انہوں نے ایک ڈنڈے کو اس کا جو ظاہری سبب ہے اس سے ہٹ کے اس کو غیبی سبب کے طور پہ استعمال کیا؟ تو اگر یہ شرک ہوتا، حضرت موسیٰ شرک کر رہے ہوتے تو وہ اللہ سے کہہ دیتے کہ اللہ تو مجھے کیوں حکم دے رہا ہے کہ میں اس ڈنڈے کی مدد سے 12 چشمے جاری کروں؟ یہ ڈنڈے کو استعمال کرنا، اس عصا کو استعمال کرنا ما تحت الاسباب میں استعمال کرنا ٹھیک ہوتا ہے، ما فوق الاسباب میں جب استعمال کروں گا تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ مثال لے لیں کہ ان کے پاس بھی جو اسباب تھے جن کا وہ سہارا لے کر مختلف کام کرتے تھے، وہ بھی کوئی ظاہری اسباب نہیں ہیں، وہ بھی کوئی ما تحت الاسباب نہیں ہیں، وہ مادی اسباب بھی نہیں ہیں۔ جیسے یہ مثال ہے کہ مٹی کا ایک پرندہ بنانا، پھر اس میں پھونک مارنا تو وہ زندہ ہو جائے۔ پھونک مارنے سے پرندے کا زندہ ہو جانا کیا یہ ظاہری سبب ہے یا غیبی سبب ہے؟ اسی طریقے سے وہ ابرئ الاکمہ والابرص کہ جو بالکل لا علاج مریض ہوتے تھے، کوڑی کے مرض ہو گئے ہیں، نابینا ہو گئے ہیں، مادرزاد اندھے ہو گئے، پیدائشی اندھے ہیں، ان کو جو ہے وہ شفا دے دینا، تو ان کو شفا دے دینا کیا یہ ظاہری اسباب میں اور ما تحت الاسباب کے تحت ہوگا یا ما فوق الاسباب کے تحت ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی ان اسباب کو استعمال کر رہے ہیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کی جگہ پہ؟ بِإِذْنِ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بِإِذْنِ اللہ کی قید آ گئی، اللہ کے اذن کی بات آ گئی، اللہ کی احتیاج کی بات آ گئی، اللہ کی قدرت کی بات آ گئی، اللہ کے ارادے کی بات آ گئی، تو پھر یہ شرک نہ رہا، پھر یہ اللہ کے ماتحت ہو گیا۔ انسان اور نبی اور مخلوق ساری کی ساری اللہ کی محتاج ہو گئی، اور محتاج کبھی پارٹنر نہیں بنتا اور محتاج کبھی شریک نہیں ہوا کرتا۔ اسی طریقے سے حضرت سلمان کے دربار میں جب جناب بلقیس کا تخت لانے کی بات ہوئی تو وہ بھی جس سبب کو اختیار کیا تھا، وہ جو موجود تھا ایک شخص آصف بن برقیہ، وہ جس سبب کو استعمال کر رہے وہ بھی ظاہری سبب نہیں ہے، وہ مادی سبب نہیں ہے، وہ بھی ما فوق الاسباب والی بات ہے۔ جیسے قرآن کیا کہتا ہے سورہ نمل میں کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں یہ تخت آپ کے پاس لا دوں گا کتنی دیر میں؟ قبل اس کے کہ آپ اپنی پلک کو جھپکیں۔ ابھی یہ کہہ نہیں تھا کہ وہ تخت لے آئے اور حضرت سلمان دیکھ رہے تھے وہ تخت آ چکا ہے۔ اب پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ اتنے دور والے علاقے سے اتنے بڑے تخت کو لے آنا، تو یہ کوئی وہ بندہ چل کے تھوڑی جا رہا ہے، یہ کوئی ظاہری اسباب تھوڑی ہیں، یہ ما تحت الاسباب تو نہیں ہے، ما فوق الاسباب ہے۔ تو اس ما فوق الاسباب کو قرآن نے کیوں اچھے لفظوں میں یاد کیا؟ کیا ما فوق الاسباب شرک نہیں ہو جاتا کیا؟ تو لہذا اس سے نتیجہ ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب یہ کوئی شرک کا معیار نہیں ہوتا۔ شرک کا معیار کیا ہوتا ہے کہ جو بھی سبب ہے، چاہے وہ ما فوق الاسباب والا سبب ہے یا ما تحت الاسباب والا سبب ہے، یا بالفاظ دیگر چاہے وہ ظاہری سبب ہے یا وہ غیبی سبب ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس سبب کے بارے میں عقیدہ کیا رکھا جا رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ یہ سبب جو مخلوق استعمال کر رہی ہے، مخلوق اس سبب کی خود مالک بن چکی ہے، نفع نقصان کی یہ مخلوق کی مالک بن چکی ہے، اللہ کا کوئی اس میں اختیار نہیں ہے، اللہ کا کوئی اذن نہیں ہے، تو یہ پھر شرک ہو جائے گا۔ اب یہ جب شرک ہو جائے گا تو اس میں پھر فرق نہیں ہے کہ وہ ظاہری سبب ہو یا مادی سبب ہو، ما فوق الاسباب ہو یا ما تحت الاسباب ہو، کوئی بھی نہیں، یہ سارا شرک ہو جائے گا۔ کیونکہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو میں پانی کسی کو پلا رہا ہوں، یہ میں کوئی چیز اٹھا کے دے رہا ہوں، یہ میری اپنی قدرت ہے، جی اللہ کا تو کوئی اذن ہی نہیں، تو اسی کو تو شرک کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس کا عقیدہ کیا ہو کہ نہیں، اگر ایک پتا بھی ہل رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی قدرت سے، اگر میرا ارادہ بھی ہے تو وہ بھی اللہ کی قدرت سے، اگر ایک نبی، ایک ولی یا کوئی بھی نیک انسان کسی کی مدد کر رہا ہے، اگر مولا علی علیہ السلام خیبر کے دروازے کو اکھاڑ رہے ہیں تو وہ بھی ظاہری سبب کے تحت نہیں اٹھا رہے، وہ بھی ما فوق الاسباب والے سبب کو اختیار کر رہے ہیں، لیکن وہ شرک نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں شرک ہو رہا؟ کیونکہ یہ سب اللہ کے ماتحت ہے، یہ سب اللہ کے اذن سے ہے، یہ سب اللہ کی عطا ہے، یہ سب اللہ کی عطا کردہ قدرت کی وجہ سے ہے۔ تو جب اللہ کی عطا کردہ قدرت آ جاتی ہے، جب اللہ کا اذن آ جاتا ہے تو پھر وہ بات شرک نہیں رہتی۔ تو لہٰذا یہاں تک یہ بات واضح ہوا کہ یہ جو شرک کا معیار ہمیں بتلایا جاتا ہے یا مشہور کیا جاتا ہے کچھ دیگر مخالفین
تشیع کی طرف سے کہ ما فوق الاسباب میں اگر آپ مدد مانگ لیں گے تو شرک ہو جائے گا، ما تحت الاسباب میں مانگیں گے تو شرک نہیں ہوگا. اس کی کوئی قرآنی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی عقلی بنیاد نہیں ہے، جیسا کہ یہ بات آپ کے سامنے واضح ہے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں دوسرے معیار کی طرف. دوسرا معیار اور ایک پیمانہ بنایا گیا شرک کا، وہ یہ پیمانہ ہے کہ اگر آپ اس بندے سے زندگی میں مدد مانگیں گے تو یہ توحید ہے، یہ جائز کام ہے. اور اگر وہ دنیا سے چلا گیا یعنی مردہ ہو گیا، اس سے آپ مدد مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. اچھا، اعتراض کیا ان کے اشکال کا اور ان کے اعتراض کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ بعض فرقے مسلمانوں کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی سے اور ولی سے، اوصیاء سے، ان کی زندگی میں دعا کی مدد مانگتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں تو یہ کام جائز ہے. جی، یہ کام شرک نہیں ہے، جیسا کہ تمام صحابہ نبی سے دعا کی التماس کیا کرتے تھے. اور اگر نبی دنیا سے چلا گیا، ان کی وفات ہو گئی، ان کی شہادت ہو گئی، وہ دنیا سے چلے گئے، اب اگر ان سے جا کے مدد مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کی سوچ کے مطابق شرک کا معیار زندہ اور مردہ سے بدل جاتا ہے. یعنی اگر ایک کام زندگی میں شرک نہیں تھا تو اب وہ اس کے مرنے کے بعد شرک ہو جائے گا. زندگی میں دعا کی التماس کرنا، دعا میں مدد مانگنا شرک نہیں تھا، لیکن جیسے ہی بندہ مرے گا تو یہ کام جو شرک نہیں ہوتا تھا اس بندے کی مرنے کی وجہ سے کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ شرک میں کنورٹ ہو جائے گا. یعنی شرک کا تعلق کیا ہے؟ جس سے مدد مانگی جا رہی ہے اس کے زندہ اور مردہ ہونے سے ہے. اگر وہ زندہ ہوگا تو یہ توحید، اگر وہ مر جائے گا تو یہ شرک ہو جائے گا. یہ انہوں نے معیار دیا ہمیں. اس کے اوپر علمی تجزیہ کیا بنے گا؟ علمی تجزیہ یہی ہے کہ شرک کا تعلق کسی کی زندگی اور موت سے نہیں ہوتا. شرک کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہوتا ہے کہ کیا وہ اس زندہ کو یا اس مردہ کو مستقل حیثیت میں مان رہا ہے اور اللہ کے اذن کی نفی کا قائل ہے، تو پھر تو یہ بالاستقلال بات ہو جائے کہ یہ شرک ہو جائے گا. حتیٰ کہ اگر وہ زندہ بندے سے بھی مدد مانگ رہا ہے پھر بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ وہ اسے مستقل مانگ رہا ہے. بلکہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کائنات میں مؤثر نہیں ہے، فقط وہ شفاعت اور مغفرت کا مالک ہے، تو پھر بھی شرک ہو جائے گا. جیسے گزشتہ درس میں آپ سن چکے ہیں کہ مشرکین عرب اپنے بتوں کو کیا سمجھتے تھے کہ یہ شفاعت کے مالک بن چکے ہیں، یہ مغفرت کے مالک بن چکے ہیں. تو جو شفاعت اور مغفرت کا ان کو مالک بنا رہے تھے، تو اللہ کیا فرما رہا تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی کہہ رہے تھے نہیں یہ شفاعت کے مالک ہے. تو جب انہوں نے اللہ کے اذن کے بغیر ان کو شفاعت کا مالک بنا لیا تو وہ مشرک ہو گئے. حالانکہ وہ اپنے بتوں کو پوری کائنات میں تصرف کرنے والے نہیں مانتے تھے، وہ خالق رازق تو اللہ کی ذات کو مانتے تھے، پھر بھی وہ مشرک ہو گئے. تو پس اگر ایک زندہ انسان کو فقط انسان اتنا بھی مان لے کہ یہ شفاعت کا مالک ہو چکا ہے، اس کو اللہ کے اذن کی ضرورت نہیں ہے، اس شفاعت میں بھی اللہ کے اذن کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا. تو اس کے مرنے اور نہ مرنے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ لہذا اس کے مرنے اور نہ مرنے سے شرک کا کوئی تعلق نہیں ہے. شرک کا تعلق کیا ہے کہ اللہ کا اذن ہے تو وہ توحید ہے، اللہ کا اذن نہیں ہے تو وہ شرک ہے. اچھا، اسی طریقے سے ہم کیا کہیں گے کہ کیا قرآن یا حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ قرآن کی کون سی آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جی زندہ سے اگر مدد مانگتے ہو تو شرک نہیں ہوتا، اور اگر وہ بندہ مر جاتا ہے پھر مدد مانگتے ہو تو شرک ہو جاتا ہے؟ کون سی قرآن کی آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ کون سی حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ بلکہ یہ ان کی اپنی نفسیات ہے، ان کی اپنی نفسیاتی چیز ہے. انہوں نے اپنے ذہن سے یہ بات سوچی اور سوچ کے وہ لاگو کر دی کہ نہیں جی اب اگر کوئی مدد کی بات ہوگی نا کہیں پر تو وہ زندہ کی بات ہوگی، جیسے ہی وہ بندہ مردہ ہوگا آپ مدد مانگیں تو شرک ہو جائے گا. یہ معیار قرآن و حدیث میں کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے. اچھا، یہ پہلا نقطہ ہو گیا. دوسرا نقطہ اس میں کیا ہے کہ زندہ ہو یا مردہ ہو کوئی بھی اپنے لیے نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہے. سب کچھ اگر انسان کے پاس ہے تو وہ اللہ کے اذن کی وجہ سے، اللہ کی قدرت کی وجہ سے. اگر کوئی یہ بات مانے کہ نبی یا ولی بغیر اللہ کے اذن کے نفع یا ضرر پہنچاتے ہیں تو یہ پھر شرک ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی کہے یعنی اگر کسی کا عقیدہ کیا ہو کہ میں اس بندہ کی وساطت سے مدد مانگتا ہوں اور اللہ چاہے تو میرے لیے اس کو ذریعہ بنا دے، یعنی اللہ چاہے تو میرے لیے یہ غیبی ذریعہ بنا دے، غیبی سبب بنا دے، تو یہ عین توحید ہے. مردہ کا عمل منقطع ہو گیا، مردہ اب نیک کام نہیں کر سکتا، عمل منقطع ہو گیا. یہ بات اس کے ذاتی عمل پر صادق آتی ہے کہ اس کا عمل منقطع ہو گیا، لیکن کیا اس کی دعاؤں کی قبولیت بھی ختم ہو گئی؟ یا اللہ کے اذن سے وہ کوئی تصرف کرے یہ کام بھی ختم ہو گیا کیا؟ نہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. بس اگر اللہ چاہے تو کسی کے اثرات، دعاؤں یا وساطت سے دنیا میں تصرف فرما سکتا ہے. یعنی اللہ اس مردہ کی دعا کی وجہ سے، اسی کے واسطے سے
کائنات میں کیا تصرف فرما سکتا ہے. تو یہ بھی مدد ہو جائے گی کہ ہم نے ایک میت سے دعا کی التماس کی، ایک میت کو اپنی بات پہنچائی، مردہ کو اپنی بات پہنچائی، اور چونکہ وہ عمل تو نہیں کر پا رہا تھا لیکن وہ دعا تو مانگ سکتا تھا، اور اب اس کے دعا مانگنے کی وجہ سے ہمارا فائدہ ہو گیا، اس کے دعا مانگنے کی وجہ سے، اس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا فائدہ کر دیا. تو لہٰذا اس میں کوئی زندگی اور موت کی قید نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ جب انسان مر جاتا ہے تو کیا پھر بھی وہ دعائیں مانگ سکتا ہے؟ کیا وہ پھر بھی ہماری بات سن سکتا ہے؟ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اسلام کا جو موقف ہے کہ یہ جو زندگی اور موت ہے یہ انتقال ہے، اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان پتھر کی طرح بے جان ہو جاتا ہے. اس کا جو جسم ہے وہ پتھر کی طرح بے جان ہو گیا لیکن روح تو اب بھی اس کی موجود ہے. اب جو کلام کا سلسلہ ہے، جو سننے کا سلسلہ ہے، وہ روح کے ساتھ جڑتا ہے. قرآن مجید کیا کہتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. یعنی یہاں سے ان کی زندگی کا شعور قرآن مجید نے دیا ہے کہ ان کو مردہ نہ سمجھو کہ بالکل وہ نباتات کی طرح یا پتھروں کی طرح وہ مردہ ہو گئے. نہیں، ان کی ایک زندگی ہے، ان کی زندگی کا شعور دیا ہے. تو بس اگر خدا شہداء کی زندگی کا شعور دے رہا ہے تو جو نبی ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہیں، وہ تو ان شہداء سے بھی افضل ہیں. کیا ان کی زندگی کا شعور ہم اتنا بھی نہیں مان سکتے جتنا قرآن مجید جو ہے وہ زندگی کا شعور دے رہا ہے شہداء کے متعلق؟ تو لہٰذا جب یہ زندگی کا شعور ہے کہ وہ رہ رہے ہیں، رزق کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بالکل کٹ آف نہیں ہو گئے ہیں کہ بالکل یہ ساری چیز ختم ہو جائے. اچھا، یہاں پہ ایک اور آپ کے سامنے حدیثیں ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، کہ بدر کے جو مقتول بھی کون سے؟ بدر کے کفار، یعنی کافر جو بدر میں قتل ہو گئے تھے، ان کو اللہ کے رسول خطاب کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کا خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ مردوں سے ہو رہا ہے. اللہ کے رسول کن کو گفتگو فرما رہے ہیں؟ مردوں کو فرما رہے ہیں کہ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا فانی وجدت ما وعدنی ربی حقا، کہ کیا تم نے پایا کہ تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اس کو حق اور سچ پا لیا؟ کیونکہ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو حق اور سچ کے طور پہ پا لیا. یہ سوال مردوں سے پوچھ رہے ہیں. تو اب یہ جب کیفیت دیکھی تو صحابہ نے وہاں پہ اعتراض کیا، صحابہ نے سوال کیا. یعنی صحابہ ظاہری بات ہے جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں پیغمبر اسلام کے ساتھ، وہ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. صحابہ کا سوال کرنا بتلاتا ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ کلام کیسے ہو رہا ہے، مردوں سے کیسے کلام ہو رہا ہے. یہ کوئی محاورہ کی بات نہیں ہو رہی، کوئی شاعری نہیں ہو رہی، کوئی مبالغے نہیں استعمال ہو رہے، کوئی تخیل کی باتیں نہیں ہو رہی. اگر اس طرح کی بات ہوتی تو صحابہ خاموش رہتے. نہیں، صحابہ کو لگا کہ پریکٹیکل طور پہ بات ہو رہی ہے، یہ مردوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے. تو صحابہ نے اعتراض کر دیا کہ آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا کہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، کہ تم میری بات کو ان کی نسبت سے کم سنتے ہو. یعنی وہ میری بات کو سن رہے ہیں، وَلَكِنَّهُمْ لَا يُجِيبُونَ، لیکن وہ جواب نہیں دیتے. تو بس جو باتیں میں ان سے کہہ رہا ہوں وہ زیادہ بہتر سن رہے ہیں تمہاری نسبت سے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو کان ہیں جسم کے اوپر لگے ہوئے ہیں، مادی چیز ہے. اس جب مادی سبب کے طور پہ ہم کسی بات کو سنتے ہیں تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتی. انسان محفل میں بیٹھا ہوتا ہے، خیالوں میں گم ہوتا ہے، ساتھ والا بندہ اسے بلا رہا ہوتا ہے، وہ نہیں سن پاتا، حالانکہ اس کے پاس کان موجود ہیں، کان خراب تو نہیں ہے اس کے، پھر بھی وہ نہیں سن پاتا. تو جس کو مادی کانوں کا سہارا لینا پڑتا ہے وہ تو کبھی سن ہی نہیں پاتا، صحیح بہتر ہی نہیں سن پاتا. اور جس کے مادی کان ہی ختم ہو جائیں، پورا جسم ہی مادی ختم ہو جائے، فقط روح رہ جائے، تو اس کے پھر سننا اور کتنا بہتر ہو جائے گا کہ وہ کتنا بہتر طریقے سے اور اچھے طریقے سے سن پائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کو یہ بات واضح طور پہ بتلائی کہ تم انہیں یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی بات سنتے نہیں ہیں. نہیں، یہ تم سے بہتر سنتے ہیں. فقط کیا ہے کہ وَلَكِنَّهُمْ لَا يُجِيبُونَ، یہ جواب نہیں دیتے. سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے. یہ ہمیں ریپلائی کریں اور ہمیں جواب دیں، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ نے نظام رکھا ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ آپ کی باتوں کو تو سنے گا لیکن وہ آپ کو کیا نہیں سنا سکے گا، اپنی باتیں، اپنی روداد آپ کو نہیں سنا سکے گا کہ وہاں پہ اس کے ساتھ کیا حالات چل رہے ہیں، وہ نہیں سنا سکے گا. لیکن آپ جو بات اس کے ساتھ کریں گے وہ سن لے گا. تو یہاں پہ اگر آپ غور و فکر کریں کہ
کافر مرنے کے بعد، وہ بھی اللہ کے رسول کے اصحاب کے ہاتھوں سے مرنے کے بعد، واصل جہنم ہونے کے بعد باتیں سن سکتے ہیں، تو کیا ایک مومن جب دنیا سے چلا جاتا ہے، کیا نبی اور اہل بیت علیہ السلام دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ باتیں نہیں سن سکتے کیا؟ تو آپ کہیں گے بھی یہ تو وہ غیبی چیزیں ہوں گی نا، یہ تو ما فوق الاسباب والی چیزیں ہوں گی. ہم کہیں گے بھی اللہ کی قدرت سے ہیں، اللہ کے اذن سے ہیں. کیا اللہ کے اذن کی یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے؟ کیا اللہ ان کے اندر یہ صلاحیت اور قدرت پیدا نہیں کر سکتا کہ وہ ہماری باتیں سن لیں؟ کیا اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ہماری باتیں ان تک نہیں پہنچا سکتا؟ جب سب ممکن ہے، کوئی چیز محال نہیں ہے، تو پھر اس کو غلط کہنا یا شرک کہنا دونوں طور پہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو لہذا نتیجہ کلام کیا ہوا کہ قرآن ارواح مقدسہ کو زندہ باشعور سننے والے اور اللہ سے مربوط قرار دیتا ہے، اور سنت نبوی جیسے بدر کے مقتولوں سے خطاب ثابت کرتی ہے. سنت نبوی یعنی نبی کا طریقہ کار یہ ثابت کرتا ہے کہ مردے بھی سن سکتے ہیں. اور تیسرا نقطہ کہ توسل استغاثہ اگر اللہ کے اذن اور عطا پر مبنی ہو تو عین توحید ہے، چاہے زندہ سے ہو یا مردہ سے ہو. اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ شرک کا اصل معیار یہ ہے کہ کسی کو بالاستقلال مؤثر سمجھا جائے، اور توحید کا معیار یہ ہے کہ ہر اثر کو باذن اللہ سمجھا جائے. تو بس جامع خلاصہ کیا آ گیا کہ شرک کا تعلق نہ مدد کی نوعیت سے ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جامع خلاصہ دوبارہ ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. تو جامع خلاصہ کیا آ گیا کہ شرک کا تعلق نہ مدد کی نوعیت سے ہے کہ یہ والی مدد مانگیں گے تو شرک نہیں ہوگا، اگر وہ والی مدد مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. پانی مانگنے والی مدد مانگیں گے زندہ سے تو شرک نہیں ہوگا، اگر اس سے کسی مردہ کو زندہ کرنے کے کہہ دیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مدد کی نوعیت سے شرک کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے جو مدد کرنے والا ہے، فاعل ہے، اس کی حیات اور وفات سے بھی شرک کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اصل بنیاد یہ ہے کہ مدد کرنے والا اگر مستقل حیثیت رکھتا ہے اور اللہ کے اذن کی ضرورت نہیں ہے تو یہ شرک ہو جائے گا. اور اللہ کا اگر وہ اذن اس کے پاس ہے اور وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا محتاج ہے، تو پھر یہ توحید کے دائرے میں باقی رہے گا، یہ توحید سے باہر نہیں جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.